أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. گزشتہ درس میں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا تھا. قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا، ان کی قوم بہت ہی طاقتور قوم تھی اور انہوں نے اپنے گھر جو ہیں وہ پہاڑوں کو کھود کر پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے تھے، اور بنائے ہوئے تھے وہ آج تک موجود ہیں. صدیاں گزر گئیں، کتنے عرصے گزر گئے، وہ مدائن صالح آج بھی جا کے دیکھیں تو آج بھی ان لوگوں کی قوت کا اندازہ کرنا بہرحال مشکل نہیں ہے. پہاڑ کے اندر پورا مکان، اس میں بیٹھنے کی جگہ، سونے کی جگہ، کھانا پکانے کی جگہ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں بہت ہی نواز رکھا تھا. ان کے باغات تھے، ان میں چشمے بہتے تھے، ان کے پاس زراعت تھی، ان کے پاس کھجوریں تھیں، اور اللہ رب العزت نے بہت ہی نواز رکھا تھا. لیکن وہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے. اللہ نے ان کو ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی تھیں. بالآخر انہوں نے پھر یہاں تک کہہ دیا کہ تم تو بشر ہو. گزشتہ درس کے آخر میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا. کہنے لگے ما انت الا بشر مثلنا، تو تو ہماری طرح کا بشر ہے، تمہیں ہم نبی کیوں مان لیں؟ تو اس قوم نے اور آج کی قوم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلمات کہے، ان کے نبی صالح علیہ السلام، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
انہوں نے کہا تم بشر ہو نبی کیسے مان لے؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں انہیں بشر کیسے مان لے؟ یعنی بالکل پیمانہ جو ہے وہ الٹا ہوا ہے. وہ بشر مانتے ہیں نبی نہیں مانتے، ہمارے یہاں نبی مانتے ہیں بشر نہیں مانتے، جبکہ نبی سارے کے سارے بشر ہوتے ہیں، اور بشریت میں سے ہونا بنی نوع انسان کے لیے ہی فائدہ مند ہے. گزشتہ ایک درس میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اگر اللہ رب العزت فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا کے بھیجتا تو وہ ہمارے لیے نمونہ کیا ہوتے؟ نہ اس کی بیوی ہوتی، بیوی کے ساتھ کیا تعلقات رکھنے ہیں ہمیں نہیں معلوم، نہ ان کے بچے ہوتے، بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے ہمیں نہیں معلوم، نہ ان کے سسرال ہوتے، نہ ننیال نہ ددیال، کچھ بھی نہ ہوتا. تو اللہ نے جو قرآن میں نبی کو نمونہ قرار دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسوہ حسنہ ہے. اب وہ اسوہ حسنہ ہمارے کس کام آئے گا جب کہ وہ فرشتہ ہے اور اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس، ان کی وہ حاجتیں نہیں جو ہماری حاجتیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو بنی نوع انسان سے نبی منتخب کیے اور بنی نوع انسان کی طرف بھیجے، تو اس میں ہماری مصلحت ہے، ہمارا فائدہ ہے کہ ہمیں نمونہ ملے ہماری اپنی شکل کے لوگوں میں سے. لیکن پہلی قومیں یہ کہتی رہیں کہ تم بشر ہو، تمہیں نبی کیسے مان لیں؟ ہمارے لوگوں نے نبی تو مان لیا، لیکن کہا کہ تمہیں ہم بشر کیسے مانیں؟ جن لوگوں کے مابین آپ بھیجے گئے مدتاں صدیوں گزر گئیں، لوگ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے رہے. یہ مسئلہ پیدا کہاں ہوا ہے کہ نور اور بشر کا؟ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ پہلے مسئلہ نہیں تھا. نور اور بشر کا مسئلہ ہمارے ہندوستان میں بریلوی مکتب فکر نے پیدا کیا، اور وہی لے کے اٹھے، اور انہوں نے ہی اس کو اتنا چڑھایا، اتنا اس کی نشر و اشاعت کی کہ لوگوں میں واقعی یہ مسئلہ بن گیا کہ پتہ نہیں نبی نور ہیں یا بشر ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، وہ بھی اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری طرح ایک بشر ہیں. فات بآیت ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو کہ تم نبی ہو، اپنے نبوت کے دعوے میں واقعی تم سچے ہو، تو پھر کوئی نشانی دکھاؤ. معجزے کا مطالبہ کر دیا کہ کوئی نشانی دکھاؤ جو اس بات کا پتہ دے کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو. انبیاء کرام کو اللہ رب العزت امتوں کے سامنے پریشان نہیں کیا کرتا. انبیاء کو اگر امتوں کے سامنے اللہ رب العزت بھی پریشان کر دے کہ ایسے باتیں کر رہا ہے، اس سے یہ مطالبہ کیا تو یہ پورا نہیں کر سکتا، یہ نبی کیسے ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ قوموں نے بڑے عجیب و غریب مطالبے کیے، اللہ رب العزت نے وہ پورے کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہہ رہے ہیں، امتی ہیں یا کیا ہیں وہ مکہ والے، کہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے، ایک ادھر سے گزر کر اگلے پہاڑ جبل ابی قبیس کے باہر جا کے دونوں مل جائیں تو ہم مانیں گے نبی ہیں. کتنا ایک انہونا سا مطالبہ، لیکن اللہ کے لیے تو انہونا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. وہ واقعی یہاں سے 2 ٹکڑے ہوا، پہاڑ کے دونوں طرف سے گزر کے آگے جا کے دونوں دوبارہ ٹکڑے مل گئے، چاند مکمل ہو گئے. اتنا بڑا معجزہ رونما ہوا، اور مکہ والوں کے مطالبے پر ہوا، اور جب معجزہ رونما ہو گیا تو کہنے لگے دیکھو کتنا بڑا جادوگر ہے، چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے. تو امتوں نے بڑے عجیب و غریب مطالبے کیے، لیکن اللہ رب العزت نے بڑے سے بڑا مطالبہ بھی ان کو پورا کر کے دکھا دیا. حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی امت والے کہہ رہے ہیں کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، تمہارا یہ دعویٰ ہے اور دعوے میں سچے ہو، تو پھر ہمارے سامنے یہ پہاڑی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑی میں کوئی سوراخ نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ یہاں سے اونٹنی باہر نکل کے آئے. اگر تم نبی ہو تو ہمیں پہاڑی سے اونٹنی نکلتی ہوئی دکھاؤ. اب یہ بھی تو بہت بڑی بات تھی نا کہ
اتنی سنگلاخ لوہے کی طرح سخت پہاڑی اور اس کے اندر سے اونٹنی نکل کے آ جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ کے اندر سے بڑے جسم والی خوبصورت اونٹنی نکل کے آ گئی۔ پہاڑ کے اندر سے جیسے کہ اللہ رب العزت نے اونٹنی کے سامنے پہاڑ نہیں بلکہ وہ پانی رکھا ہوا ہے کہ اس میں سے ایسے آرام سے باہر نکل گیا۔ قوم کے سامنے پہنچی، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قال هذه ناقۃ، اے لوگو یہ ہے اونٹنی جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے، اونٹنی آ گئی ہے۔ اور ساتھ ہی اونٹنی کا کچھ ادب جو ہے وہ چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک زندہ معجزہ ہے، یعنی وہ کوئی عام اونٹ اونٹنی اور گائے بھینس تو نہیں ہے نا، معجزے کے طور پر اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں لوگوں کے سامنے لایا ہے، تو اس کو اب تھوڑے سے ادب کے ساتھ رکھنا ہوگا۔ کہا کہ ایک دن پانی کا گھاٹ جو ہے وہ خالی رہے گا اونٹنی کے لیے، صرف وہ پانی پیے گی، اور ایک دن گھاٹ خالی رہے گا تمہارے لیے اور اونٹنی یہاں نہیں آئے گی۔ اب یہ پانی کی باری جو ہے وہ گھاٹ پر طے ہو گئی۔ کہا لہا شربن، اس اونٹنی کی باری ہے پانی پینے کی، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور تمہارے لیے بھی معلوم دن پانی کی باری ہے، یعنی ایک دن معلوم ان کا اس کا اور ایک دن اونٹنی کا۔ اونٹنی والے دن تم گھاٹ پہ نہیں آؤ اور تمہارے دن اونٹنی گھاٹ پہ نہیں آئے گی، وہ چونکہ اللہ رب العزت کے زیر انتظام ہے۔ ایسا ہو گیا، طے ہوا۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اونٹنی نکلی، بہت بڑے جسم والی خوبصورت، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نمونہ کے طور پر یا یوں کہیں کہ معجزہ کے طور پر آئی تھی۔ وہ ان لوگوں کے مابین رہی اور کچھ عرصہ انہوں نے اونٹنی کا احترام کیا، اس کے پانی کا جو وقت تھا اس میں وہ حرج نہیں کرتے تھے، اور اونٹنی کو اللہ رب العزت نے شیردار بنا کے بھیجا، یعنی کوئی ایسے بعض گائے ایسے ہوتی ہے نا کہ وہ دودھ نہیں دیتی، اونٹنی دودھ دیتی تھی، وہ باقاعدہ اونٹنی کا دودھ دھوتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو معجزہ کے طور پر آئی ہے یہ ایسا بھی تو نہیں ہوگا کہ 5-4 کلو دودھ دے گی اور دودھ ختم ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے معجزہ تھا، کھلا دودھ پیتے رہے وہ لوگ۔ لیکن بدبختی جب کسی قوم کی اس کے سر پہ آ کے ناچنا شروع کر دے تو وہ اپنی بدبختی دکھا دیتے ہیں، بدبختی کو آواز دے دیتے ہیں کہ آؤ ہمیں پکڑو۔ اس قوم نے بھی وہی کیا، پانی ہے تو تمہیں ایک دن پورا اجازت ہے، پیو بھی، بھر کے رکھ بھی لو، محفوظ کر لو، اگلا ایک دن خالی رکھنا ہے، اس کے بعد پھر تمہاری باری آ جائے گی۔ وہ اونٹنی نقصان کو میں تمہارا کیا کر رہی ہے، چلتے پھرتے وہ چارہ چر کے اپنا گزارا کرتی ہے، پانی آ کے یہاں سے پی لیتی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہو، دودھ پیتے رہو۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن اونٹنی کا، ایک دن تمہارا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے بد نیتی سے، برے خیال سے ہاتھ بھی نہ لگانا، یعنی یہ کہ تم چاہو کہ اونٹنی ہے اس کو ہم مار دیں، اونٹنی ہے اس کو قتل کر دیں، اس کے پاؤں کاٹ دیں، یہ کر دیں، اس کو بد نیتی سے، برے خیال سے تم نے چھونا بھی نہیں ہے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر تم اسے بد نیتی سے، برے خیال سے، برے ارادے سے اسے تم چھوؤ گے تو تمہیں بہت بڑا عذاب گھیر لے گا، چونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بطور معجزہ سامنے آئی ہے۔ اب اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ کہ تمہیں اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب گھیر لے گا، یعنی اونٹنی کو اس کے حال پہ رہنے دو، چھوڑ دو، ورنہ عذاب کے لیے تیار رہنا۔ فَأَقَرُوهَا، کچھ عرصہ وہ دودھ پیتے رہے، اونٹنی دیکھتے رہے، اور بالآخر بدبختی ان کے سامنے آ گئی اور انہوں نے اونٹنی کی کھونچیں کاٹ دیں، یعنی پاؤں جو ہیں، پچھلے پاؤں کو کھونچے کہتے ہیں نا، تو انہوں نے اونٹنی کو لنگڑا کر دیا اور اونٹنی ظاہر کے بیٹھ گئی۔ اب یہاں لکھا ہے فَعَقَرُوهَا،
ان لوگوں نے اونٹنی کی کھونچیں کاٹ دیں، جبکہ کھونچیں کاٹنے والا بدبخت ایک انسان تھا۔ یہ 30ویں سپارے میں جا کے ذکر موجود ہے، فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ ایک آدمی نے کھونچے کاٹے، لیکن سارے اس کے ساتھی تھے، سارے اسی مشورے میں شامل تھے۔ اس اکیلے نے اتنا بڑا کام نہیں کرنا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے معجزانہ طور پر سامنے آنے والی چیز کو وہ نقصان دے۔ قوم نے اسے آمادہ کیا، برانگیختہ کیا، وہ اس کی بدبختی خوب کھل کے سامنے آ گئی اور اس نے اس کی کھونچیں جو ہیں وہ کاٹ دیں۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اب کھونچیں کاٹ دیں، اونٹنی بیٹھ گئی، اب پانی پینے کے لیے جا نہیں سکتی، کھانا چارہ کھانے کے لیے جا نہیں سکتی، نتیجہ یہ کہ وہ اونٹنی مر گئی۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو اونٹنی کو کھڑے کر سکتا تھا، اور اللہ رب العزت چاہتا تو اونٹنی کو کھانے کے لیے پینے کے لیے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، جو مریم علیہ السلام کو محراب کے اندر کھانا مہیا کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی۔ لیکن امتوں کے کرتوتوں کے نتیجہ میں انہیں جن عذابوں میں سزاؤں میں مبتلا کرنا اللہ رب العزت کی حکمت تھی، وہ بھی تو پورا کرنی تھی۔ اگر وہ نہ مرتی، اس قوم پہ اتنا عذاب آنا جتنا کہ ان پہ عذاب آیا وہ نہ بنتا تھا۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس اونٹنی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اور وہ چند دنوں کے اندر اندر مر گئی۔ اونٹنی مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تمہارے کہنے پر ہم نے اللہ سے درخواست کی، اللہ رب العزت نے پہاڑ کے اندر سے اس اونٹنی کو نکالا، تم اس کا دودھ پی رہے تھے، وہ مزے کے ساتھ چل پھر رہی تھی، اب تم نے جو یہ ظلم کیا ہے اس کے نتیجہ میں تمہارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اور اس عذاب میں صرف 3 دن لگیں۔ 3 دن کی مہلت ہے تمہیں، کھاؤ پیو، ہنسو کھیلو روو چلاؤ، جو مرضی کرنا ہے، 3 دن کے بعد تمہارا کام تمام کر دیا جائے گا۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اب یہ سن کر وہ شرمندہ ہوئے، ندامت ان کے دلوں میں آ گئی کہ ہم کیا کر بیٹھے۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب عذاب سامنے آ جائے، عذاب کا وقت طے ہو جائے، اس کے بعد ندامت اور اس کے بعد توبہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اگر عذاب سامنے آ گیا، موت کے آثار سامنے آ جائیں، توبہ کام نہیں دیتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے لیے جو اوقات مقرر فرمائے ہیں وہ ہے ما لم تطلع الشمس من مغربہا، ایک اس دنیا کی عمر کے حساب سے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور ایک انسان کی عمر کے حساب سے کہا گیا ما لم تغرغر، جب تک کہ انسان کے گلے سے وہ غرغرے کی آواز جو مرنے کے قریب تھوڑی سی آتی ہے، جب تک غرغرہ شروع نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی توبہ قبول کی جاتی رہے گی، جب توبہ کرے گا اللہ توبہ قبول کرے گا۔ اب انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، لیکن کب؟ جب عذاب کا وقت طے ہو گیا۔ اگر اونٹنی کو مار دینے کے بعد اپنی ندامت کا اظہار کر دیتے، اللہ رب العزت تواب الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے مزے میں رہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پا کر انہیں یہ خبر دے دی کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو اس پر وہ بہت ہی نادم ہوئے، پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور واقعی عذاب آ گیا۔ تیسرے دن اللہ رب العزت نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ زمین سے زلزلہ اور آسمان سے چنگاڑ۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر یہ واقعات موجود ہیں کہ زمین سے زلزلہ آیا، زلزلہ ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے، اور آسمان سے چیخ چنگاڑ کی وہ آواز کہ جس سے کان پھٹ جائیں، دل و دماغ پھٹ جائیں، ہر چیز آدمی کی ختم ہو جائے۔ اللہ نے زمین اور آسمان کے دونوں عذاب ان پہ نازل کر دیے اور ان کا ستیہ ناش کر دیا، تہس نہس کر دیا انہیں۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے انہیں آ دبوچا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً،
اس میں نشانی ہے، یعنی اس واقعہ میں حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے پر اللہ رب العزت کا اونٹنی نکالنا اس میں نشانی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے پر قوم کے لیے اونٹنی کا ایک دن اور پورے گاؤں والے کا ایک دن مقرر کرنا اس میں بھی نشانی ہے۔ ایک اونٹنی پورا دن صرف وہ پانی پیتی ہے، چونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص قسم کا جانور تھا، عام سی اونٹنی نہیں تھی۔ اور پھر جب انہوں نے اس کی کھونچیں کاٹ دیں، وہ مر گئی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے تیسرے دن عذاب کا وقت طے کر دینا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نشانی تھا۔ اور پھر اس عذاب کا آ جانا، زمین سے عذاب، آسمان سے عذاب، دونوں طرف سے عذاب نے آ کے ان کو تہس نہس کر دیا۔ اس پورے واقعہ میں بھی ہمارے لیے نشانی ہے، اور وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اور اس کے انبیاء کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ جو نشانی ہے اصل یہ کہ ان کو ہم اتنا ایزی نہ لیں، اللہ نے کہا ہے تو کیا ہوا، یا رسول اللہ نے کہا ہے تو کیا ہوا۔ اللہ کے احکام کو اگر کبھی غلبہ شہوت کے تحت، کبھی شیطانی تسلط کے تحت، کبھی بشری فطرت کے تحت اگر غلطی ہو بھی جائے تو فوراً اللہ رب العزت کی طرف توبہ طائب ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ رب العزت ناراض ہو جائے اور وہ اس کے لیے کوئی کام کرنا بھی مشکل نہیں ہے، کسی کو کسی بھی حالت میں وہ مبتلا کر کے سزا دے سکتا ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، اس میں عبرت کے بہت سارے سبق موجود ہیں۔ وما کان اکثرہم مومنین، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، یعنی مومن ہوتے تو پھر اونٹنی کو مارنے، اونٹنی کی کھوچے کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اکثر لوگ ان میں سے مومن نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے یہ ساری کارروائیاں کیں، اور انہی کی کارروائیوں کے نتیجہ میں پھر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ کارروائی کی کہ ان کو تیسرے دن 3 دن کی مہلت دے کر تیسرے دن تباہ و برباد کر دیا۔ آج ان کا شہر موجود ہے، یعنی عبرت کی نشانی تو یہ بھی ہے کہ ان کا شہر موجود ہے، اور لگتا ہے کہ قیامت کے دن جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اسی وقت ان کا وہ شہر برباد ہوگا، اس سے پہلے اس کے برباد ہونے کے کوئی نشانات نظر نہیں آتے، کیونکہ کون جا کے وہاں سر مارے گا کہ ان میں گھروں کو خراب کروں، تو وہ تو لوہے کی طرح کے پتھر کے پہاڑ ہیں، ان کو کوئی آدمی جا کے توڑنا شروع کر دے کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ان کے گھر جو ہیں وہ بھی نشانی ہے، اور قیامت تک نشانی وہ رہنے والی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہ یقیناً غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تیرا رب غالب ہے، جو کام وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ غالب علی امرہ، قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ان اللہ غالب علی امرہ، اللہ ہر معاملے پر غالب ہے، جو کام کرنا چاہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک طبقہ ہے اشعری اور معتزلی، اور ایک اور ہے تیسرا جہمی۔ ان میں سے بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ بعض باتوں پر قادر نہیں ہے، اللہ بعض کاموں پر یا بعض باتوں پر قادر نہیں ہے، جو وہ کرتا ہے ان پر قادر ہے، جو نہیں کرتا ان پر نعوذ باللہ وہ قادر نہیں ہے، جبکہ یہ بالکل باطل نظریہ ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جو اللہ کر رہا ہے ان پر قادر ہے، جو اس نے نہیں کیا وہ اس پر بھی قادر ہے، نہیں کیا اس کی اپنی مصلحت ہے، نہیں کیا تو اس کی اپنی مصلحت ہے، ورنہ یہ نہیں کہ وہ اس پر قادر نہیں تھا اس لیے اس نے عاجزی سے مجبور ہو کر ان کاموں کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو کام بھی کرنا، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ہر معاملے پر قادر ہے۔ یہ کہنا کہ ان میں سے کچھ پر قادر ہے وہ کر دیتا ہے، جس پہ قادر نہیں ہے وہ نہیں کرتا۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے میرا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اس مالک کی مرضی ہے کہ اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کیا انقلاب آنا ضروری ہے، کیا حالات ہونا ضروری ہے، لیکن وہ جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور جو کرنا نہیں چاہتا کر اسے بھی سکتا ہے، یعنی اس کی قدرت جو ہے قدرت کاملہ ہے۔
یہ کہہ دینا کہ جو کرتا ہے یا جو ہو چکے ہیں ان پر قادر تھا، جو نہیں کیے اس نے ان پر نعوذ باللہ قادر نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الرحیم وہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ رحیم کا لفظ قرآن کریم کے شروع میں آ جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آغاز ہی قرآن کریم کا جس آیت سے ہوا، بسم اللہ بھی ایک آیت شمار کی جاتی ہے خاص طور سورہ فاتحہ میں، تو بسم اللہ جو ہے سورہ فاتحہ میں اور پھر سورہ نمل کے اندر جا کے آیت ہے، انہو من سلیمان، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں ہے۔ تو بسم اللہ میں یہ لفظ موجود ہے رحیم، اور بسم اللہ میں دوسرا لفظ جو اس کا بہت قریبی ہے، جن کا مادہ جسے روٹس کہتے ہیں، روٹس آف ورڈ، وہ دونوں کا ایک ہی ہے، رحیم اور رحمان۔ رحمان را ہا میم اور رحیم را ہا میم، دونوں میں یہ موجود ہے۔ اور کہا گیا کہ جس لفظ میں حرف زیادہ ہوں، ایک ہی مادے کا 2 3 4 اگر ایک ہی مادے کے لفظ ہیں تو ان میں سے جس لفظ میں حرف زیادہ ہوں گے اس میں وہ معنی زیادہ ہوگا، وہ قوت زیادہ ہوگی۔ اب یہاں 2 لفظ ہیں، رحمان اور رحیم۔ رحمان کے حروف کتنے ہیں؟ 5، را، ہا، میم، الف، نون، رحمان ہو گیا۔ رحیم کے ہیں 4، را، ہا یا میم۔ تو زیادہ حرف کس میں ہوئے؟ رحمان میں۔ رحمت کا مادہ زیادہ رحمان میں۔ اللہ رب العزت ہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے اپنے اسماء حسنہ ہیں، فلہ الاسماء الحسنہ، اللہ کے لیے بے شمار اسماء حسنہ، رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اللہ رب العزت دنیا میں رحمان ہے، دنیا میں اس کی اتنی زیادہ رحمت ہے کہ کافر بھی کھا رہا ہے، مسلمان بھی کھا رہا ہے۔ اور آخرت میں وہ رحمت کا جو دریا موجود ہے دنیا کے لیے آخرت میں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہی آخرت میں ہوتا ہے تو پھر ناانصافی ہے۔ کافر ساری عمر اپنی مرضی سے گزار کے عیاشیاں، فحاشیاں، بدماشیاں سارا کچھ کرتے ہوئے چلا جائے، مسلمان پابندیوں سے ہو کر گزر کر چلا جائے، وہاں وہ بھی چھوٹ جائیں اور یہ بھی چھوٹ جائے، تو انصاف تو نہ ہوا۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جسے یہاں دنیا میں جس پر ظلم ہوا اور بدلہ نہیں دیا جا سکا، اللہ اسے آخرت میں بدلہ دلائے۔ یہاں جس آدمی نے نیکی کی اور اس کا سامنے سے اسے اجر نہیں ملا، اللہ رب العزت کے یہاں تو محفوظ ہے، اللہ رب العزت اسے آخرت میں اجر دے۔ یہ ساری چیزیں تب ہو سکتی تھیں کہ ایک دنیا اور ہوتی، ایک زندگی اور ہوتی۔ آخرت کا ثبوت بھی اس بات میں موجود ہے کہ انصاف اگر اللہ رب العزت آخرت میں نہیں کرتا، نعوذ باللہ، اس کی تو صفت ہے عدل، عدل، تو منصف ہے وہ روز جزا کا، اس نے جو اپنی رحمت ہے وہاں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے خاص کر دی ہے، کافروں کے لیے وہاں کوئی رحمت نہیں ہے۔ اب دنیا میں کھانا کھا رہے ہیں سارے، مسلمان بھی کھا رہے، کافر بھی کھا رہے، تو یہ ہے اس کی رحمت کی وسعت۔ لیکن آخرت میں یہ رحمت مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اگر کافروں کے لیے بھی وہاں اللہ رب العزت کی رحمت ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو جہنم سے نکل گئے سارے، پھر وہ انصاف نہیں رہتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی اس 2 لفظوں میں جو رحمت کی مقدار ہے، کہا گیا کہ رحمان دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے۔ اور بعض اہل علم نے کہا نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، دونوں میں رحمت کا مادہ بے شمار موجود ہے۔ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ والدنیا، دنیا آخرت میں دونوں میں وہ رحمان بھی ہے، دونوں میں وہ رحیم ہے، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں۔ لیکن دوسری بات جو پہلے ذکر کی ہے، رحمان رحیم کا فرق حرفوں کے اعتبار سے، تو وہ زیادہ قرین قیاس ہے، دل کو لگتی ہے کہ واقعی دنیا میں اللہ کافر مسلم سب کو دے رہا ہے، اس کی رحمت کا دریا بہت وسیع ہے، آخرت میں وہ خاص ہو جائے گی مومنوں اور مسلمانوں کے لیے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔
اب یہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہاں آگے شروع ہو رہا ہے، نبی لوط علیہ السلام، اور یہ معروف نبی ہیں۔ بعض انبیاء ہیں کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، لیکن وہ بڑے معروف ہیں۔ لوط علیہ السلام بڑے معروف نبی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، پہلی بات، یعنی آزر کی اولاد میں حضرت ابراہیم اور انہی کی اولاد میں یہ ہیں بھتیجے، تو دو بھائیوں کے بیٹے ہوئے نا۔ حضرت ابراہیم خلیل کے بھتیجے ہیں اور اسی وقت میں یہ نبی بھی تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اور ایک انتہائی قبیح فعل اس امت میں شروع ہوا جو غلام بازی کے نام سے معروف ہے، مردوں کا مردوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش پورا کرنا، اسے لواطت کہا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے حضرت لوط علیہ السلام کا نام لیتے ہی ان کی قوم کی وہ بدبختی سامنے آ جاتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم ہی لواطت یا مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے کی بدفعلی جو ہے وہ اس قوم میں بہت پائی جاتی تھی۔ ان کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ جو ہے وہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنہ یعنی ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ فکان یصلی رکعتین رکعتین حتی رجعنا الی المدینہ، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، اور اس میں مسافروں کی نماز، جیسا کہ گزشتہ ایک دو درسوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ مسافروں کی نماز کتنی ہونی چاہیے، جو نماز قصر ہے اس سے متعلقہ مسائل و احکام جو ہیں وہ اس باب میں ذکر ہو رہے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنا ایک ذاتی واقعہ، خرجنا، ہم نکلے مدینہ منورہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ نہیں کہ لوگ گئے اور لوگوں نے بتایا، بلکہ کہتے ہیں خرجنا، ہم نکلے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، من المدینہ، مدینہ منورہ سے، الی مکہ، مکہ مکرمہ کی طرف، فکان یصلی رکعتین رکعتین، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانگی سے لے کر واپسی تک، حتی رجعنا الی المدینہ، یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس لوٹ کے آ گئے۔ اس سارے عرصے میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو رکعتیں پڑھتے رہے، ہر نماز کی دو رکعتیں۔ اب جو فکانہ یصلی رکعتین رکعتین ہے وہ کب ہے؟ ظہر کی دو رکعتیں، پہلی پچھلی سنتیں ختم، عصر کی دو رکعتیں، پہلی پچھلی سنتیں، کوئی عصر کی تو بعد میں ہیں بھی نہیں، پہلے اگر کچھ ہے بھی تو وہ بھی ختم، اور پہلے چونکہ دو رکعتیں تحیۃ الوضو کی، تحیۃ المسجد کی کچھ پڑھ سکتا ہے آدمی، وہ بھی نہیں، اور عشاء کی چار ہیں وہ بھی دو، پہلے والی کوئی سنت نہیں، بعد والی کوئی سنت نہیں، سوائے اس کے کہ اگر کوئی وطر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے، بلکہ پڑھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر اور فجر کی دو سنتیں سفر اور حضر، چاہے مدینہ میں ہوں چاہے کسی سفر میں ہوں، وہ آپ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ تو دو دو رکعتیں، چار رکعتوں والی نماز کی دو دو ہو گئیں، فجر کی ویسے ہی دو ہیں۔ اب مغرب کے بارے میں کہنا کہ اس کی دو کی گئیں تو ایسا نہیں ہے، وہ تین ہی رہی۔ مغرب کی نماز شروع سے لے کر، جب صرف ساری نمازیں دو دو رکعتیں تھیں اس وقت بھی مغرب تین تھی، بعد میں مسافر کی نماز اتنی رہنے دی گئی اور مقامی لوگوں کے لیے نماز کو 4 رکعتیں کر دیا گیا، وہ تب بھی 3 رہی۔ تو مغرب کی نماز 3 رکعتیں اور فجر کی نماز 2 رکعتیں۔
اور جن جن 3 نمازوں کی 4 رکعتیں تھیں وہ بھی 2 کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی۔ اس کو ہمارے عموماً اردو میں کہتے ہیں دوگانہ۔ دوگانہ تو میں لفظ معروف ہے نا کہ سفر میں دوگانہ پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعتیں والی، 2 رکعتیں نماز کی۔ اور نماز 5 گانہ یہ بھی اردو کا لفظ ہے، یعنی 5 نمازیں جو ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کو کہا جاتا ہے نماز 5 گانہ۔ اور سفر میں جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے 2 گانہ، یعنی 2 رکعتوں والی نماز۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور یہ سفر جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے، اور اس سفر میں آپ کتنا عرصہ رہے وہ بھی آگے بات آنے والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر گئے تو کم و بیش 10 دن کے عرصے میں آپ آئے واپس حج کر کے۔ تو اس سفر میں آپ 2 رکعتیں پڑھتے رہے، اور حجۃ الوداع اس میں فتح مکہ کے موقع پر گئے تو 2 رکعتیں پڑھتے رہے، یعنی قصر ہی آپ نے پڑھی۔ اور مکہ فتح کرنے کا جو واقعہ ہے، فتح مکہ، اس واقعہ میں آپ 2، 4، 10 دن نہیں بلکہ تقریباً 19 دن مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے باوجود آپ دوگانہ ہی پڑھتے رہے، 2 رکعتیں پڑھتے رہے 19 دن۔ اور یہ آگے وہ روایات آ رہی ہیں جن میں 19، 17 اور 15 3 عدد جو ہیں وہ معروف ہیں، اور ان میں سے سند کے اعتبار سے صحیح ترین عدد جو ہے وہ 19 کا ہے۔ بعض نے کہا کہ 2 دن ایک جانے والا ایک آنے والا وہ نکال دو تو پیچھے 17 رہ گئے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ جس نے 15 کہا ہے اس نے 17 کو بنیاد بنایا اور پھر جانے اور آنے والا ایک ایک دن نکالا تو پیچھے 15 رہ گئے، یعنی یہ ہے گنتی۔ لیکن جو ان میں سے صحیح تر بات ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کم و بیش 19 دن، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، قصر کرتے رہے۔ ہم جب کبھی سفر میں نکلیں گے 19 دن رہیں گے تو قصر پڑھیں گے، اس سے زیادہ رہیں گے تو پھر پوری کریں گے، یعنی 22، 23، 24، 25 دن ہے تو قصر چھوڑ دیں گے، پھر پوری پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر 19 دن تک رہیں گے تو ہم، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ بہرحال اس قصر کے سلسلہ میں ہمارے یہاں بہت افراط و تفریط ہے، کچھ لوگ بہت سختی سے کام لیتے ہیں، قصر کے قریب بھی نہیں آتے۔ گزشتہ درس میں نے بات ذکر کی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قصر کے قائل ہیں اور جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں، اگرچہ وہ جمع تقدیم و تاخیر یا اس کے قائل نہیں، وہ جمع سوری کے قائل ہیں، نہ تقدیم نہ تاخیر، کہیں درمیان میں آ کے 2 نمازیں پڑھی ہیں۔ لیکن ماننے والے جو ہیں وہ اگر آج آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جمع قصر سے بھاگنے والے انہی کے جماعت کے لوگ ہیں، سفر میں ہو، حج کا ہو، عمرے کا ہو، اکٹھے تو عموماً انہی سفروں میں لوگ جاتے ہیں نا، باقی تو پکنک والے اپنی اپنی گاڑیاں اور اپنے اپنے سفر۔ حج عمرہ میں بسیں، گاڑیاں، کاروان اکٹھے ہو کے جاتے ہیں، اس میں عموماً یہ جھگڑا ہوا کرتا ہے۔ حج عمرہ کے آغاز میں جو درس کچھ ہوتے ہیں ورکشاپ ٹائپ یا حج عمرہ کے مسائل سکھانے کے لیے، تو میں تقریباً ہر سال یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے کہ لڑائی جھگڑا جدال نہیں ہونا چاہیے۔ فمن حج البیت او اعتمر، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا اسے چاہیے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب یہ جدال کیا ہے؟ یہی کہ ہم پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے، قصر کریں گے نہیں کریں گے، جمع کریں گے نہیں کریں گے، جھگڑا ہو گیا نا۔ اور یہ جھگڑا تو راستے میں جا کے شروع ہونا ہے، ہمارے یہاں تو جھگڑا بس میں بیٹھتے شروع ہو جاتا ہے کہ یہ سیٹ میری ہے، نہیں یہ سیٹ میری ہے۔
وہ ہم تو ان شرائط کو، ان آداب کو شروع سے ہی خراب کر لیتے ہیں۔ بہرحال جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں آپ رعایت نکالیں، کوئی آپ اس کے لیے نیا راستہ نکالیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو موجود ہے الحمدللہ۔ اور پھر یہ کہ اس میں کوئی بوجھ بڑھ نہیں رہا، بوجھ کم ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو ظہر کی 8 یا 10 یا 12 رکعتیں پڑھنی پڑیں مختلف گنتیوں کے حساب سے، پہلی 2 رکعتیں، آخری 2 رکعتیں، 4 فرض، یہ ہے صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ اور پہلی 4 رکعتیں، آخری 2 رکعتیں اور 4 فرض 10 رکعتیں ہو گئیں، یہ بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ یہ دونوں تقریباً ایک بیلنس کی حدیثیں ہیں، صحیح مسلم میں دونوں ہیں، ایک بخاری میں بھی ہے۔ اور اگر ہمارے حساب سے 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل کریں تو وہ 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ اب 12 کی بجائے 2 پڑھنی پڑیں تو کیا مسئلہ ہے؟ فائدہ ہے نا ہمارا، وقت بچ گیا، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، الحمدللہ فارغ ہو گئے۔ اور حدیث سے گزشتہ درس میں یہ آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جس طرح لوگ میرے عائد کردہ فرض کو پورا کریں اسی طرح میری دی ہوئی رعایت کو بھی اختیار کریں۔ اللہ رب العزت چاہ رہا ہے کہ میرا یہاں دنیا میں کنسیشن جگہ جگہ ہم مانگتے پھرتے ہیں کہ کچھ کنسیشن ملے، اللہ دے رہا ہے اور اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کنسیشن کا ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ انتظام کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث ہے، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو اختیار کیا جائے، یعنی جو کنسیشن اللہ نے دیا ہے اس کو لے لو۔ کما یکرہ ان تؤتی معصیتہ، اللہ کو اسی طرح یہ بھی پسند ہے جس طرح کہ اسے یہ چیز ناپسند ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ کی نافرمانی جتنی اللہ کو ناپسند ہے اتنی اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میری دی ہوئی رخصت کو اختیار کیا جائے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں کما یحب ان تؤتی عزائمہ، جس طرح اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے عائد کردہ فرائض کو اختیار کرو، ادا کرو، اسی طرح اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو اختیار کرو۔ تو رخصت اختیار کرنے میں اب 2 فائدے ہیں، ایک نماز کم ہو گئی، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روح سے اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہو گیا۔ لیکن وہ ہمارے بھائی حضرات ایسے اڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی نہیں پوری پڑھیں گے، سفر بھی آسان ہے، گاڑی بھی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے، وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، حج ہو عمرہ ہو چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یوما یقصر، یہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن آپ نے قیام کیا، 19 یوم، 19 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، یقصر آپ قصر پڑھتے رہے، دوگانہ یعنی 2 رکعتیں نماز کی پڑھتے رہے۔ وفی لفظ بمکہ، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن مکہ میں قیام کیا اور قصر پڑھتے رہے۔ 19 یومن بمکہ تا 19 یومن، یہ صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، جبکہ سنن ابو داود میں ہے 17 اور 17 دن، اور ایک اور روایت میں ہے 15 دن۔ جیسے میں نے تفصیل پہلے ذکر کر دی ہے کہ کسی نے 19 کہا اور دوسرے نے جانے آنے والا ایک دن نکال دیا، 17 ہو گئے، تیسرے نے 17 کو بنیاد بنا کے جانے آنے کا ایک دن نکالا تو باقی 15 رہ گئے۔ مان لیتے ہیں کہ 15 ہی آپ اصل کر لیں، 15 ہونے کے باوجود آدمی اڑ جائے کہ میں نہیں کروں گا تو پھر وہ پتہ نہیں اس کو کیا چاہیے۔ بعض اہل علم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع پر جو آپ رہے اور قصر کرتے رہے، اس موقع کے لیے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چلتے رہے، یعنی آئے عمرہ کیا، یہاں سے عمرہ کر کے دوسری جگہ چلے گئے،
اگلا دن آیا منا چلے گئے، عرفات چلے گئے، مزدلفہ چلے گئے، واپس آئے، مکہ میں آئے اور طواف وداع کیا اور چل دیے۔ وہ سفر جو ہے آپ کا مسلسل کہیں بھی 4 دن نہیں ہوا، مسلسل 4 دن آپ کہیں نہیں بیٹھے، لہذا آپ چلتے چلتے چلے گئے۔ اور اگر کوئی مسلسل 4 دن بیٹھے تو کہا گیا کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نماز پوری پڑھ لے، اور اگر 4 دن سے کم رہتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، تو وہ قصر پڑے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ اور اس نظریہ کو بعض اہل علم نے اولا بہتر قرار دیا 4 والے کو، 19 15 17 کو چھوڑ کر 4 والے کو کہا افضل صحیح تر یہ ہے کہ اگر 4 دن یا 4 دن سے زیادہ رہنا ہے پوری پڑھیں، 4 دن سے کم رہنا ہے تو پھر قصر کریں۔ اور اسی پر انہوں نے ایک اور حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، اور وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی کو چاہیے کہ جب حج کے فرائض مکمل ہو جائیں تو 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہ رکے۔ اب اس حدیث کو ہمارے لوگ یا تو سنتے نہیں یا سمجھتے نہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے، اور چوتھی آخری شکل ہے کہ کچھ مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتے۔ ابھی مثال کے طور پر ایک آدمی باہر کے ملک سے آیا ہے، یہاں سے نہیں، یہاں والے کے لیے تو گنجائش ہے، اگر کاروان والا لے کے نہیں چلتا تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ بس پہ بیٹھو، کوئی بھی دوسری بس ہے، فری کی بجائے 80 ریال 100 ریال 150 ریال واپس آ جائے۔ لیکن جو آدمی کاروان کے ساتھ آیا ہوا ہے، کسی دوسرے ملک سے آیا ہے، پاکستان سے، انڈیا سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، لندن سے، وہ تو ایسا نہیں کر سکتا نا کہ میں ٹکٹ لیتا ہوں میں جاتا ہوں، وہ تو لمبے چوڑے خرچے ہوتے ہیں، اس کو تو اپنے کاروان کے ساتھ جانا ہے۔ کاروان والے نے طے کیا کہ آتے ہی 1-2 دن مکہ میں، 8 دن مدینہ میں، پھر واپس آ کے ہم نے حج کر کے بھی 1 ہفتہ 10 دن مکہ میں رہنا ہے اور مکہ سے جانا ہے۔ یہ ایک شکل ہے مکہ میں حج کے بعد بھی زیادہ ٹھہرنے کی، تو اس میں آدمی مجبور ہے، کوئی بات نہیں، آدمی کی مجبوری ہے کہ کاروان والا مسئول جو ہے وہ نہیں لے کے جا رہا۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، کاروانوں والے ان میں سے اہل توحید بہت کم ہوتے ہیں، عموماً وہ دوسری پارٹی زیادہ ہوتی ہے، وہ یہاں مکہ میں زیادہ ٹھہرانے کی بجائے مدینہ میں زیادہ ٹھہراتے ہیں۔ لوگوں میں بھی ایسی طبیعت زیادہ ہے، بلکہ وہ لوگ موجود ہیں جو اپنے حج کا، عمرے کا، ہر سفر کا، اگر حجاز کا سفر کرنا ہے، مکہ مدینہ کا ارادہ ہے تو آغاز مدینہ سے کرتے ہیں۔ ان کے یہاں مکہ جو ہے اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی، ان کا حج بھی مدینہ میں، ان کا سارا کچھ مدینہ میں، مکہ میں تو صرف بیت اللہ کی وجہ سے آ جاتے ہیں کہ چلو وہ 7 چکر لگا کے آ جائیں، ورنہ اگر یہ ضروری نہ ہو تو ان کا سارا کچھ مدینہ میں مکمل ہو جائے۔ اور مدینہ تو پھر ایک مبارک جگہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے وہاں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہاں۔ ہمارے لوگ تو مدینہ سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو مکے دی کوئی لوڑ۔ وہ کہتے ہیں کہ بغداد میں جا کے گلیوں سے گھوم کے آ جائیں اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والی سرکار جس کا وہ بغداد میں ہے، ہمیں وہی کافی ہے، ہم نے مدینہ بھی کیا کرنا۔ اور اتنے کئی گئے گزرے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ کعبے کا کعبہ تو بغداد میں ہے، یہ جملہ شاید آپ نے سنا ہے یا نہیں، کعبے کا کعبہ، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف چل کر کعبہ جا کے ان کا طواف کرتا ہے۔ حد سے گزرے ہوئے لوگ موجود ہیں، تو وہ مکہ والے کعبہ کو اتنا وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب حج کرنے کے لیے جانا ہے، ورنہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مدینہ جاؤ، مدینہ واپس آؤ تو مدینہ سے، رہو تو مدینہ میں، اور کوئی تھوڑا سا وقت جو ہے 2-3 دن کے لیے وہ مجبوری ہوتی ہے۔ 8 تاریخ یوم ترویہ، 8 ذوالحج یوم ترویہ، 9 ذوالحج یوم عرفہ، 10 ذوالحج یوم نحر قربانی یوم عید، 3 دن یہ، اور 3 یا 2 دن بعد میں جن میں وہ رمی کی جاتی ہے، تو 5 یا کل 6 دن سے زیادہ مکہ میں رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے، مدینہ میں چل۔
تو عموماً جو ٹورز جو ہیں وہ مدینہ میں ہی زیادہ وقت گزارتے ہیں، لیکن اگر کوئی مکہ میں ایسا گزارتا ہے اور اس کو کاروان کی طرف سے پابندی ہے کہ ہم نے حج کے بعد ہفتہ یہاں رک کے جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ مجبور ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ حاجی اور وہ جو آفاقی حاجی، مکہ والا تو حاجی ہے تو شہر میں رہے گا نا، وہ کہاں جائے گا۔ آفاقی سے مراد یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ لازم انٹرنیشنل پلین پہ بیٹھ کر آیا ہو، نہیں۔ آفاقی سے مراد ہر وہ حاجی ہے جو میقات کے باہر سے آتا ہے، مثلا طائف کے باہر سے ریاض ہے، حفوف ہے، یہ دوسرے علاقے ہیں، جیزان ہے یمن کی طرف، یا باہر کے ملک ہیں، ان کو آفاقی حاجی کہا جاتا ہے کہ یہ مقامی نہیں آفاقی ہیں، میقات کے اندر کے نہیں باہر کے لوگ ہیں۔ تو ان آفاقی حاجیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی آئے وہ حج کرے، 3 دن کے اندر اندر وہاں سے نکل جائے۔ اس میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنی بڑی حکمتیں اور مصلحتیں اور آپ کا کتنا بڑا امت کے لیے خیال ہے۔ پہلی بات یہ کہ مکہ مکرمہ میں سارے لوگ ہر ملک کے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 3 دن کے اندر اندر نکل جائیں تاکہ مکہ کی فضا جو ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے، ہلکی ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ آدمی اگر اپنے فریضے سے فارغ ہو چکا ہے تو پھر بجائے اس کے کہ یہاں زیادہ لٹکے اور اس کے دل سے حرم کا، اس کے دل سے کعبہ کا احترام کم ہونا شروع ہو جائے، اس سے پہلے یہ نکل جائے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے۔ آدمی پاکستان انڈیا میں رہتے ہوئے کتنے شوق سے سوچتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم عمرہ کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم کعبہ جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم حج کریں۔ لیکن جس وقت آدمی سعودی عرب کے اندر آ جاتا ہے تو ایک نہیں بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ دل میں وہ تڑپ نہیں رہی کعبے کے لیے، مکہ کے لیے، جو کہ باہر کے ملک میں رہتے ہوئے ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اس ملک میں آ گیا۔ صرف ملک میں آ جانے سے وہ تڑپ ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ حج کر کے آ گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا حج، بات ختم ہو۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ کبھی کبھی کسی سے پوچھے نا کہ بھائی حج کیا؟ ہاں جی ہاں، حج آتے ہی ہم نے کر لے۔ کب کیا تھا؟ 65 میں۔ اب دیکھو 65 کو آج کل میں گزری ہے، 65 کو گزرے بھی 65 سال ہو رہے ہیں۔ اس وقت حج کر لیا، دوبارہ مکہ جاتے نہیں، نہ عمرہ کے لیے نہ حج کے لیے، صرف یہ کہ چونکہ ہم مکہ والے ملک میں ہیں، اس شہر میں ہیں، جب جانا چاہیں گے جا سکتے ہیں، پرواہ نہیں۔ مکہ کے اندر رہ کر اگر آدمی کہے کہ اس نے کئی سال سے حج نہیں کیا تو کتنی عجیب بات ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں مکہ کے اندر رہتے ہوئے حج نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگوں کی لاپرواہی کہیں، کچھ لوگوں کی کیا کہیں، سعودی نیشنل ہو کر، سعودی عرب کا باشندہ ہو کر، بالغ عاقل راشد ہو کر 40 سال عمر ہے اور حج نہیں کیا ہوا۔ یہ انسانی فطرت کی ایک کمزوری ہے کہ وہ جس چیز کو بہت قریب سمجھتا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ مکہ میں جا کے ایک آدمی رہتا ہے اور وہ طے ہو جائے نا کہ مجھے 1 مہینہ یہاں رکنا ہے، اس کا حرم میں جا کے نماز پڑھنے کا، طواف کرنے کا شوق، جذبہ وہ نہیں رہے گا جس کو معلوم ہے کہ مجھے تیسرے دن یہاں سے نکلنا ہے۔ اگر معلوم ہو جاتے ہی کہ مجھے تیسرے دن یہاں سے جانا ہے تو جاتے ہی کم از کم وہ 3 دن کی نمازیں حرم میں پڑھے گا، کعبہ شریف کا طواف کرے گا، کوشش کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ طواف کر لوں، کیونکہ اسے معلوم ہے ٹائم تھوڑا۔ مہینے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم طواف کر کے آ گئے ہیں، نمازیں بھی 1 دن کی ہم نے باجماعت پڑھ لی ہیں کعبہ میں، ٹھیک ہے، اب جہاں کہیں ہے، سویا ہے تو سویا ہے، مشغول ہے تو مشغول ہے، یعنی دل کے اندر سے وہ تڑپ کم ہوتی شروع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکو، اس میں یہ ایک مصلحت بھی نظر آتی ہے کہ لوگوں کے دل سے کعبہ کی، حرم کی تڑپ کم نہ ہو، تڑپ موجود ہو اور یہ نکل جائیں دوبارہ کبھی آنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے حج فرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت بیان فرمائی، اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی توفیق پاتا ہے، آدمی کے پاس گنجائش ہے، توفیق پاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر 5 سال کے بعد ایک مرتبہ ضرور حج کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان عبدا صححت له جسمہ ووسعت علیہ فی المعیشہ تمضی علیہ 5 اعوام لا یفد الیہ لمحروم۔ میں نے بندے کو تندرستی دی، میں نے بندے کو دولت دی، وسعت علیہ فی المعیشہ، دولت بھی دی، پیسہ بھی ہے، اس پر 5 سال گزر جاتے ہیں اور یہ میرے پاس نہیں آتا، لمحروم، یہ میری رحمتوں سے محروم انسان۔ فرض تو ہے ایک مرتبہ ساری زندگی میں، لیکن ہر 5 سال میں توفیق ہو تو ایک مرتبہ حج کر لینا جو ہے وہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو حج کے لیے یا کسی بھی موقع پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ معاملہ شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ اتنا ہے، اس میں ہمیں کیا مشکل ہے، گاڑیاں ایئر کنڈیشن ہیں، سفر آرام دہ ہے، ہم قصر کیوں پڑیں گے، جمع کیوں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ 19 دن تک، اور اگر کوئی 19 دن تک کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کا ایک صحابی کا عمل، اور صحابی بھی وہ ہیں جن صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس عبداللہ بن عباس کو اپنی کتاب کا علم دے اور دین کی فقاہت سمجھ عطا کر۔ اس آدمی کا یہ فتویٰ ہے۔ اور اگر صحیح طر پہ جائیں تو پھر یہ ہے کہ اگر مسلسل کسی ایک جگہ 4 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو پوری پڑھیں، کم ہے تو پھر قصر نماز پڑھتے رہیں۔ کہا گیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اقام بتبوک 20 یوما یقصر الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر تبوک شہر میں 20 دن رکے اور مسلسل آپ قصر ہی پڑھتے رہے۔ اب یہ 20 دن کی بات آ گئی، اور یہ چونکہ سفر کون سا ہے، حج کا سفر نہیں ہے، یہ غزوہ کا سفر ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ میں غزوہ کے موقع پر آپ 19 دن رہے، قصر کرتے رہے، اور یہاں 20 دن رہے، قصر کرتے رہے، تو جب آدمی کسی جہاد کی مہم پر ہوتا ہے اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کتنے دن رہیں گے۔ یہ جو 19 دن والی بات ہے نا، اسی طرح یہاں جو 20 دن والی، تبوک 20 دن، غزوہ مکہ یا فتح مکہ 19 دن، ان دونوں جگہوں پر یہ تھا کہ پتہ نہیں کب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ فتح بھی کر لیا ہے لیکن واپسی کا طے نہیں ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں فتح کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے بھیجے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی نگرانی میں۔ ایک کو کہا کہ جو لات، منات، عزا، 3 بڑے بت جو مشہور تھے عربوں کے ادھر ادھر رکھے ہوئے تھے، ہر بت کی طرف ایک پوری فوجی مہم، فوجی دستہ بھیجا کہ اس بت کو توڑ کے آؤ۔ اب ان کا انتظار ہے کہ وہ کب آتے ہیں تو جاتے ہیں، یعنی کوئی مستقل کون سا دن ہے ہم یہاں سے نکلیں گے طے نہیں تھا، لہٰذا وہ 19 دن تک مسلسل یہاں اور 20 دن تک تبوک میں مسلسل قصر نمازیں پڑھتے رہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ 6 ماہ رہے، اور 6 ماہ تک یہ مسلسل ہی کسی مقام پہ 6 ماہ تک رہے اور انہوں نے مسلسل قصر پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ تھے آذربائیجان میں، جو آج کل آزاد ہے نا روسی ریاستیں، اس وقت صحابہ کرام نے ان کو یہاں سے جا کے فتح کیا تھا۔ تو آذربائیجان میں انہوں نے 6 مہینے نماز قصر پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نیشا پور گئے تو وہاں وہ 1 سال یا 2 سال تک مسلسل قصر پڑھتے رہے۔ صحابہ کرام کا عمل اتنے لمبے عرصے تک کے لیے بھی ہے، لیکن ان میں یہ تھا کہ آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں، آج راستہ کھلتا ہے کل کھلتا ہے، آج ہم اس جنگ سے فارغ ہوتے ہیں۔ مسلسل 1 سال تک یا 2 سال تک وہ قصر پڑھتے رہے۔ اور بعض صحابہ کرام رام ہرمز غالباً یہ ایران میں ہے،
اس مہم پر تھے تو 9 مہینے تک مسلسل وہ قصر پڑھتے رہے. اب دیکھو 9 مہینے، 6 مہینے اور 1 سال یا 2 سال، یہ نیشا پر والے اتنے لمبے لمبے عرصے تک صحابہ کرام قصر پڑھتے تھے، پڑھتے رہے اور ان پہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر واپسی طے نہ ہو، کتنا عرصہ رکیں گے یہ طے نہ ہو، تو جتنا عرصہ بھی کوئی قصر پڑتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر یہ جاتے ہی طے ہو جائے کہ ہم نے 4 دن رکنا ہے، نماز پوری پڑھنا شروع کر دے، 1 2 3 دن تک وہ قصر کرتا رہ سکتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ساتھی کا واٹس ایپ میسیج آیا تھا کہ ان کے والدہ کا انتقال ہوا. ساتھی کا کہہ رہے ہیں کہ میسج آیا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور بھی کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تندرستی مغفرت عطا فرمائے. اور کل ایک میسج ملا تھا جمعے کے بعد، وہ رات تو میرے ذہن سے نکل گیا، بھول گیا، اور اس میسج میں بھی کچھ دعا کروانے کے لیے کہا گیا تھا. وہ کسی نے لکھا کہ میری بھاوج بیمار ہیں. بھاوج یعنی بھابھی، بھائی کی بیوی. وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حافظ ہیں، یہ حافظ قرآن حافظ ناظم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھابھی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی جو کوئی بیمار ہیں، کسی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. حیاکم اللہ، بارک اللہ.